السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ حدثنا محمد بن عبادة أخبرنا يزيد حدثنا سليمان بن حيان وأثنى عليه حدثنا سعيد بن ميناء حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا، قول کے اعتبار سے، بات کے اعتبار سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، قولاً بات کے اعتبار سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ ممن، ان لوگوں میں سے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے۔ میں آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ وعمل صالحا، اور خود بھی عمل کرے۔ وقال اننی مسلم، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں یا ماننے والوں میں سے ہوں، ٹھیک ہے، فرمانبردار ہوں۔ تو یہ الحمدللہ، تو آپ لوگوں کو میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث 7281، 7281۔ راوی جابر بن عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ جاءت ملائکتن، وہ روایت کرتے ہیں کہ کچھ فرشتے ایک دفعہ آئے، چند فرشتے ایک دفعہ آئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ نائم، جبکہ وہ سو رہے تھے۔ فقال بعضهم، ان میں سے بعض نے کہا، فرشتوں میں سے، انہ نائم، بھائی وہ تو سو رہے ہیں۔ وقال بعضهم، پھر ان میں سے بعض نے کہا کہ نہیں، ان العین نائمۃ، بے شک ان کی آنکھیں تو سوتی ہیں، والقلب یقظان، اور ان کا دل جاگ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضور کریم اسلام اگر سے سو رہے ہیں لیکن ان کا قلب کیا بولتے بیدار رہتا ہے۔ وقالوا، تو پھر ان لوگوں نے کہا، ان لصاحبکم ھذا مثلا، بے شک تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے، ایک کہاوت ہے، ایک نمونہ ہے۔ قال فاضربوا له مثلا، پھر ان لوگوں نے کہا کہ ان کے لیے مثال بیان کرو، بھائی حضور کے لیے وہ مثال کیا ہے، بیان کرو۔ فقال بعضهم، پھر ان میں سے بعض نے کہا، بھائی وہ تو سو رہے ہیں۔ پھر کسی نے کہا کہ نہیں، ان العین نائمۃ، بے شک آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کا دل جگ رہا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ دو فرشتے، جبریل یا میکائیل، بہرحال یہاں پر جمع لکھا ہے۔ تو فقال، ان لوگوں نے کہا کہ ان کی مثال دو۔ پھر انہوں نے کہا کہ مثالہ کا مثل ہے۔ مہربانی کر کے غور کیجیے گا برادر اسلام، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ملاحظہ چاہتا ہوں، تاکہ یہ حدیث آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اور میں بھول گیا کہ ہمارا عنوان ہے آج چند 10-12 منٹ میں کہ باب الاقتداء بسنن رسول الاسلام۔ یہ باب ہے اقتداء کرنا، ماننا، اطاعت کرنا، فالو کرنا رسول کریم اسلام کی سنت کو، ان کی سنتوں کو ماننا، زندہ کرنا، عمل کرنا ان کی سنت کے اوپر۔ تو انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال کا مثل رجولن، نمبر 1 کیجیے، ان کی مثال ایک آدمی کی مثال ہے، ایک آدمی کی مثال کی طرح ہے۔ تو یاد رکھیے گا نمبر 1، تاکہ میں بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ نمبر 1 کہ ایک آدمی کی مثال کیا ہے، ایک آدمی کی طرح ہے، ایک آدمی کی مثال کی طرح ہے۔ بنا داران، جس نے گھر بنایا، 2 ہو گیا، ایک آدمی ہو گیا۔ نمبر 2، پوائنٹ نمبر 2، گھر ہو گیا، اس نے گھر بنایا۔ وہ جعل فیہا مأدبتان، نمبر 3، اور انہوں نے اس میں کھانے کا انتظام کیا، بینکٹ، دسترخوان، ضیافت، نمبر 3 ہو گیا، ٹھیک ہے، دعوت کا انتظام کیا۔ وہ بعث داعیان، پھر انہوں نے بھیجا ایک دعوت دینے والے کو، انوائٹر کو بھیجا، یہ نمبر 4 ہو گیا ہے، دعوت دینے والا 4 ہو گیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، فمن اجاب داعیہ، پس جو شخص قبول کیا دعوت دینے والے کو، مالک نے بھیجا، گھر والے نے،
ٹھیک ہے، بھیجا ہے کس کو؟ دعوت دینے والے کو. مثال کے طور پر آپ کے پاس آئے، تو آپ کے پاس آیا دعوت دے رہا ہے. فمن اجاب الداعی دخل الدار، جو شخص دعوت کو قبول کرے گا وہ گھر میں داخل ہوگا. آپ نے اگر ان کی بات کو مانی ہے، قبول کیا ہے، ایکسیپٹ کیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ آپ ان گھر میں داخل ہوں گے اور کھائیں گے. وہ اکل من المأدبہ، دیکھیے گھر میں داخل ہوگا اور ضیافت میں سے، کھانا میں سے وہ کھائے گا. ٹھیک ہے. ومن لم یجب، اور جو شخص دعوت کو قبول نہیں کرے گا. ومن لم یجب الداعی، جو شخص دعوت دینے والے کو، انوائٹر کو قبول نہیں کرے گا. اگر قبول نہیں کرے گا تو ظاہر بات ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے، انکار کیا ہے، تو آئے گا نہیں. جب آئے گا نہیں تو لم يدخل الدار، ظاہر بات ہے کہ گھر میں داخل نہیں ہوگا اور کھانا بھی وہ نہیں کھائے گا، میسر نہیں ہوگا. ولم یأکل من المأدبہ. فقالوا، پھر انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ اولوہا، اس کو یعنی اس بیان کو، اس تعبیل کو، اولوہا تعبیل کرو اس کو، لاہو ان کے لیے. بھائی ان کی جو یہ مثال ہم نے بتلائے کہ ان کے لیے، رسول کے لیے ان تعبیر کرو، ان کو سناؤ. یفقہوا، تاکہ وہ سمجھے. حضور کریم اسلام کو یہ سمجھاؤ، ان کے لیے یہ تعبیر بتلاؤ تاکہ وہ سمجھے. حضور دیکھیے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو مثال دیا ہے، اس مثال کو حضور کے لیے تعبیر کرو. اس کا کیا مثال ہے؟ وہ آدمی کون ہے، گھر کون ہے، وہ کھانا کیا ہے، دعوت دینے والا کون ہے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ سمجھے. یفقہوا. فقال بعضهم، ان میں سے بعض نے کہا بھائی وہ تو سو رہے ہیں. پھر کسی نے کہا کہ نہیں، وہ تو آنکھیں سوتی ہے لیکن ان کا دل جگ رہا ہے. فقالوا، تو پھر انہوں نے کہا کہ نمبر 1، بخاری تو مختصر ہے. نمبر 1 جو ایک مثال، ایک آدمی کی مثال ہے، وہ تو آدمی مطلب وہ تو اللہ رب العزت ہے، یہاں پر دیا نہیں، وہ اللہ رب العزت ہے. نمبر 2، دار جو بنایا ہے، کہ جس نے گھر بنایا ہے، الجنہ، وہ بہشت ہے. نمبر 2. نمبر 3، الداعیہ. ٹھیک ہے، الداعیہ اپنا کیا بولتے ہیں، دعوت دینے والا. دعوت دینے والا وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو میں دوبارہ سمجھاؤ. نمبر 1 یہ تو اللہ رب العزت ہو گیا. نمبر 2 جو کیا بولتے ہیں، گھر ہے، وہ گھر جو ہے جنت ہے. ٹھیک ہے. اور نمبر 3 کیا ہے؟ اپنا بھیجنے والا، دعوت دینے والا ہے، دعوت دینے والا ہے. اب نمبر 4 جو ہے اس میں ضیافت، کھانے کا، وہ اب آگے بتلا رہا ہے. تو وہ محمد، تو کیا بولتے ہیں، اپنا دعوت دینے والا رسول کریم اسلام ہے. فمن اطاع محمدن فقط اطاع اللہ، جو شخص مسلم کی اطاعت کرے، انہوں نے دعوت دیا آپ کو، اگر آپ ان کے بات کو مانیں گے، فقط اطاع اللہ، تو گویا کہ انہوں نے اللہ کی اطاعت کی. تو اللہ یعنی آپ حضور کی بات کو مانیں گے، حضور آپ کو دعوت دے رہے ہیں، حضور کی بات مانیں گے، تو گویا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لیا. پھر آپ جنت میں جائیں گے تو پھل کھائیں گے. تو وہی یہ چوتھا، اللہ کو ماننا، یہ چوتھا ہو گیا. یہ کیا بولتے ہیں، اللہ کہیے یا تو بہشت کا پھل کہیے. ومن عصى محمدن، اور جس شخص نے نافرمانی کی محمد اسلم کی، فقط عصى اللہ، تو تحقیق کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. تو حدیث کو نہ ماننا گویا کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا. محمد فرق بین الناس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، حق اور صحیح بیان کرنے والے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نمبر 1، دوسرا گھر ہے، جنت ہے. تیسرا ہے کیا بولتے ہیں، رسول اسلام دعوت دینے والا. اور چوتھا ہے اپنا گھر کا، اپنا جنت کا پھل، ضیافت. اب سوال یہ ہے، بخاری کی حدیث ہے. اب مثال کے طور پر یہ حدیث ہی ہے، یہ حدیث آپ کو میں سنا رہا ہوں. تو اسلام کی طرف سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول کریم اسلام ان الانبیاء کیا بولتے ہیں کہ
अंबिया कराम वो गुज़र गए हैं, अंबिया कराम गुज़र गए हैं, वो रुपया कोई पैसा वगैरह छोड़ के नहीं गए हैं। तो इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, तहक़ीक़ बेशक उलमा कराम हुजूर के या अंबिया कराम के वारिस हैं। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गुज़र गए तो उनकी जगह पे उनके बदले में उलमा कराम आपको दावत दे रहे हैं। तो हुजूर की तरफ से उलमा कराम आपको हदीस बतला रहे हैं। तो हदीस को सर और आँखों से मानना ये आपके लिए ज़रूरी है। और इस हदीस से ये बात साबित हो चुकी है, जैसे कि बुखारी की हदीस है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बतला रहा हूँ, जब इमाम को चाहिए, ये भी हदीस है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई चीज़ उनके सुन्नत कैसे कहते हैं, उनका मामूल वो क्या करते थे। अब जैसे कि जब इकामत होती थी, इकामत के बाद फ़ौरन रसूलुल्लाह अक़बल अलैना बिवजही, इकामत के बाद फ़ौरन मुक़्तदी के तरफ मुतवज्जह हो के मुड़ के कहते थे सव्वु सुफ़ूफ़कुम, सफ़े दुरुस्त करो, और सुद्दुल खलाल, खाली जगह को बंद करो, पुर करो। अल-फुराज में लिखा है। तो ये सुन्नत है, लेकिन बड़ा अफसोस है कि उलमा कराम इमाम लोग इस हदीस की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। तो इसका क्या बोलते हैं, ये ज़िम्मेदार कौन है, ये गलती किसकी है? हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं लेकिन आप तवज्जो नहीं देते हैं। ये इमाम के लिए ज़रूरी है। तो आजकल के आइम्मा या तो वो गाफिल हैं, या तो वो जानते नहीं हैं, या तो वो अमल नहीं करते हैं, तीन में से कोई बात। आजकल जो देख रहे हैं, मुअज्जिन इकामत कह रहा है लेकिन इमाम पश्चिम ही की तरफ खड़ा है, इकामत ख़त्म हो गई, फ़ौरन अल्लाह अकबर कहते हैं, ये गलत बात है। ये उनको चाहिए फ़ौरन मुक़्तदी की तरफ मुड़ के कहना चाहिए कि बस सफ़े दुरुस्त करो। ये बुखारी में आ चुका है, ये गलत बात है। तो मैं आप लोगों को दावत दे रहा हूँ, आइए, इमाम साहब को भी दावत दे रहा हूँ, आइए इमाम साहब, उलमा कराम, अब बुखारी के पर अमल कीजिए। हालांकि बुखारी तमाम हदीसों से बिल्कुल मुअतबर सही किताब है। उसके बाद ये भी है, हुजूर ने फरमाया कि जगह का पुरो करो, खाली जगह को भरने का है। इसलिए कि खाली जगह को आजकल का हाल ये है, दो आदमी के बीच में इतना यानी फासला रहता है, कहना चाहिए अपना क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा, अगर चाहे कहीं के बहुत जगह भी देखा गया कि अगर चाहे दूसरा आदमी उसमें घुस जाता है। और एक दफ़ा मैं खुद देखा कि दो आदमी के बीच में एक इतनी जगह है कि दूसरा आदमी पीछे से आ रहा है, उसके अंदर घुस गया है, खाली जगह छूट जाए खामखा। ये तो हाल है, और इमाम को पता भी नहीं। आजकल का हाल ये है कि मुक़्तदी किस हाल में खड़े हैं इमाम को पता भी नहीं, इसलिए कोई मुड़ के देखते भी नहीं। ये सरासर से बिल्कुल जहालत है, ये बिल्कुल जहालत है। तो यही तो सुन्नत है मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों। तो बराह करम मेहरबानी करके मैं आपकी तरफ से इंसाफ चाहता हूँ, अदल चाहता हूँ, हक़ चाहता हूँ, हक़ को पहुँचाना चाहता हूँ। आइए, तशरीफ़ लाइए और बुखारी का मुताला कीजिए, मुस्लिम शरीफ का मुताला कीजिए। हर हदीस में है, अबू दाऊद में भी है, तिरमिज़ी भी में है, सफ़ों को दुरुस्त करना चाहिए। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह इस हदीस से मालूम हुआ कि जन्नत का एक ज़रिया है, जन्नत का सोर्स ये है कि अगर आप हुजूर की हदीस को मानेंगे, जैसे कि यहाँ पर बतलाया कि हुजूर की तरफ से हम आपको दावत दे रहे हैं, अगर आप इस हदीस को कबूल करेंगे, मिसाल के तौर पर सफ़ों को दुरुस्त करेंगे, तो गोया कि आपने दावत को कबूल कर लिया है, तो आप जन्नत में जाएंगे। लेकिन आप जानबूझ के कबूल नहीं करेंगे तो गोया कि आप इस हदीस के मुखालिफ हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हिदायत करे। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम मुसलमानों को, खुसूसन आइम्मा कराम को, उलमा कराम को, जो लोग हदीसों पर अमल नहीं करते हैं, उनको हिदायत दे, उनको अक्ल दे और उनको फ़हम दे, और मुसलमानों को कुरान और हदीस के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।